مال عبد من صدقہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو یاد کر لو۔ پھر جو انہوں نے کہا ما نقص مال عبد من صدقہ، کوئی بھی صدقہ مال کے اندر کمی نہیں پیدا کرتا۔ زکوٰۃ کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً اس سے اس کا مال محفوظ ہو گیا، اس کے مال کا شر ختم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے جو روایت کی ہے اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو جو روایت کی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جو کہ جو ہے مال کا سب سے بڑا سبب ہے، جیسا کہ یہ بات مسلم کی روایت میں جو واضح ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی اور ترمذی کی روایت میں فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو ہے چھپے طور پر صدقہ اور خیرات کرنا یہ رب کے غضب اور غصے کو جو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری جو ہے شفا ہوتی ہے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا اور صدقات ادا کرنے کا ایک آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی بری موت سے سوئے خاتمہ سے جو نجات پا جاتا ہے، جیسا کہ جو ہے بخاری کی ایک روایت میں اس کی جو وضاحت ہے۔ یہ سارے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے دنیاوی فوائد تھے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے کے جو دینی اور اخروی فوائد ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ اس میں سے چند فوائد یہ ہیں کہ ایک حدیث کے اندر جس کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان، کہ تین چیزیں ایسے ہیں جو شخص اس کو بجا لائے گا تو وہ ایمان کی مٹھاس کو جو ہے پالے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ من عبد اللہ وحدہ، جس نے جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی، وعلم ان لا الہ الا اللہ، اور اس بات کو جان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، اور جس نے خوشی خوشی رغبت کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو جو ہے وہ شخص ایمان کی جو ہے مٹھاس کو اور ذائقے کو جو ہے پا لیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک دوسرا اخروی اور دینی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو فتنے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اسے ٹھیک ٹھیک ویسے ہی یاد رکھا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یقیناً تمہیں ایسی احادیث پر بڑی جرأت ہے، اس لیے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث الفتن، یعنی فتنوں سے متعلق جو احادیث تھیں پوچھ پوچھ کر کے جو یاد کرتے تھے، تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا یقیناً تمہیں ایسی احادیث پر بڑی جرأت ہے، بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، کہ انسان کی آزمائش اس کے اہل و عیال اور پڑوسی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن نماز، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایسی چیزیں ہیں
یہ اس آزمائش کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو اس میں جن گناہوں کے کفارے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں ذکر کی ہیں ان میں جو ہے صدقہ اور خیرات کو بھی ذکر کیا ہے، جس کے اندر جو زکوٰۃ جو شامل ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. کہ ترمذی کی اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طریقہ سے پانی آگ کو جو ہے ختم کر دیتا ہے. صدقہ اور خیرات کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا تیسرا جو ہے اخروی اور دینی فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ یقیناً صدقہ رب کے غصے کو جو ہے ختم کر دیتا ہے. اس کا ایک جو ہے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی صدقے کا ثواب جاری رہتا ہے. مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا ثواب جو ہے کٹ جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسے ہیں جس کے ادا کرنے سے انسان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جو جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کو جو ذکر فرمایا. صدقہ ادا کرنے کا ایک پانچواں فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کی گرمی جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی اور بیہقی کی ایک روایت میں فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ قبر والوں کی گرمی کو جو ہے ٹھنڈا کر دیتا ہے. اسی طریقہ سے اس کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے بدلے جو ہے سائے میں رہتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کے اندر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جیسا کہ ابن خزیمہ، امام احمد، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس، کہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کل قیامت کے دن، یہاں تک کہ جو ہے لوگوں کا جو ہے فیصلہ کیا جائے. تو لوگوں کا فیصلہ ہونے تک قیامت کا جو بہت بڑا لمبا جو ہے دن ہے، جو لمبا پیریڈ ہے، اس وقت جو ہے انسان اپنے صدقے کے جو ہے سائے میں ہوگا. اسی طریقہ سے صدقہ کا ایک ساتواں جو ہے فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کے بارے میں جو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک اس آدمی کا بھی تذکرہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک وہ شخص جس نے جو ہے بہت ہی چھپا کر کے جو ہے صدقہ کیا، یہاں تک کہ اس نے جو کچھ جو ہے صدقہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کیا ہے اس کے جو ہے بائیں ہاتھ کو جو ہے پتہ تک بھی نہیں. تو اتنا چھپا کر کے جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جو جگہ نصیب فرمائے گا. صدقہ و خیرات کا ایک 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم سے جو نجات پاتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے اندر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات پر ابھارتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم آگ سے بچو گرچہ جو ہے کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح. صدقہ اور خیرات ادا کرنے کا ایک جو 9واں فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جنت میں داخلے کا جو ہے سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض نماز ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. جب یہ باتیں اس عربی نے سن لی تو اس کے بعد وہ جو ہے واپس ہوتے ہوئے اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، کہ اللہ کی قسم میں ان باتوں پر عمل کروں گا، اس میں سے ذرہ برابر بھی جو اضافہ اپنی طرف سے نہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واپسی کے وقت جو فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى ھذا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جنتیوں میں سے کسی انسان کو دیکھے تو اس آدمی کو جو دیکھ لے. مطلب یہ ہے کہ یہ فرائض
جس کے اندر زکات کا بھی تذکرہ ہے، جو بغیر کسی کم و بیشی کے ادا کرے گا تو وہ جنت کا جو ہے مستحق ہے۔ اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، کہ تم اپنے رب سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طریقہ سے جنت پانے کے جو بہت سے وسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان میں سے زکات کی ادائیگی بھی جنت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صدقات اور خیرات ادا کرنے اور زکات ادا کرنے کے جو بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صدقہ و خیرات ادا کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس میں قیام بھی کرتا ہوں اور زکات ادا کرتا ہوں، تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نتیجہ طلب فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عرض کیا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو شخص ان نیکیوں پر مر جائے گا وہ صدیقین اور شہداء کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ سارے فوائد تھے جو زکات ادا کرنے اور عام صدقات اور خیرات ادا کرنے کے، دنیاوی اور دینی۔ صدقہ اور خیرات اور زکات، اس کی ادا کرنے کی فضیلت اور اس کے جو مختلف فوائد آپ نے سنے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کیسی وعید آئی ہے اور ان کو کیا عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات ادا نہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جس کو امام ابن خزیمہ اور امام احمد اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکاة یوم القیامہ فی النار، کہ زکات ادا نہ کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ امام البانی نے صحیح الجامع الصغیر کے اندر اور صحیح الترغیب میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقہ سے زکات ادا نہ کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت میں اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکات ادا کرنے میں بخیلی کرے تو کل قیامت کے دن اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر کے گردن میں ڈالا جائے گا، جو اس کو ڈستے رہے گا اور وہ کہتے رہے گا کہ میں یہ تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طریقہ سے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سونے اور چاندی کی زکات ادا نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی، اور قیامت کے دن ان سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر کے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے زکات ادا نہ کرنے والے شخص کے پیشانی اور اس کے پہلو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، جیسا کہ جو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ والذین یکنزون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تو یہ آیت جس کا مفہوم ہے اسی مفہوم کی حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے، خصوصاً جانوروں کی زکات جو ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جانور جن کے اندر زکات فرض ہو چکی تھی ان میں سے زکات ادا نہیں کی گئی تو کل قیامت کے دن وہ اپنے مالکوں کو اپنے سینگوں سے مارتے ہوں گے اور اپنے پیروں تلے رونتے ہوں گے اور اپنے دانتوں سے انہیں کاٹتے ہوں گے۔ قیامت میں لوگوں کا فیصلہ ہونے تک مسلسل انہیں یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ زکات ادا نہ کرنے والے قحط سالے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے
اس کی وجہ سے جو ہے آسمان سے ان کے لیے بارش جو ہے روک لی جاتی ہے. صحیح ترغیب کے اندر یہ حدیث جو ہے مروی ہے، جس کو امام البانی نے جو ہے صحیح کہا ہے. ابن